بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت. ناظرین، بہت سی اچھی خبریں بھی ہیں اور بری خبر بھی چھوٹی موٹی ہے، لیکن اچھی خبریں زیادہ ہیں. پہلی خبر یہ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد اور عاصم منیر ہمیشہ جنرل. یہ کیا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا. اور دوسری خبر یہ کہ جنگ کا بھارتی شوق ختم، معاملہ ہضم. الگ الگ دعوے ہو رہے ہیں، لیکن میں جو تفصیلات بتاؤں گا وہ بڑی اتھینٹک ہے. بلاول بھٹو کی نااہلی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست آ گئی. یہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اور ایک ذہنی مریض سیاسی خانہ بدوش وہ کون ہے، اور صدر ٹرمپ نے نئی جنگ کی تیاری کر لی. ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا. پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. جی ناظرین، پہلی بات، اچھی بات کہ پاکستان کی فتح کے شادیانے دنیا بھر میں سنے جا سکتے ہیں. جو فوج مخالف ہیں یا پاکستان مخالف ہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن دنیا کا میڈیا اور تمام عالمی قوتیں اس بات کو مان رہی ہیں کہ پاکستان نے 4 روزہ جنگ میں اپنی برتری ثابت کر دی. اور دوسری جانب ان چیزوں کی تردید آ گئی کہ پاکستان نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دی یا ایٹمی ہتھیار استعمال کیے، تو بھارت نے خود کہہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ کیا ہوا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن پہلی بات یہی ہے جو خوشخبری کی بات ہے کہ قوم نے، حکومت نے، کابینہ نے افواج پاکستان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا، بلکہ ترقی دے دی. اب فیلڈ مارشل میں اور جنرل میں کیا فرق؟ بہت سو کو نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے یہاں فیلڈ مارشل ابھی تک تھا ہی کوئی نہیں. ایک تھا تو وہ مارشل لائی دور کا تھا، اور اس نے مارشل لا پہلے لگایا تھا. فیلڈ مارشل پہلے بنا تھا، جنگ بعد میں لڑی تھی 65 کی، یعنی 59 میں وہ فیلڈ مارشل بن گئے تھے خود سے، کیونکہ ان کو شوق بہت تھا نا. وہ تھے جناب دادا حضور حضرت عمر ایوب خان کے، یعنی جنرل محمد ایوب خان. انہوں نے 59 میں ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل وہ ہوتا ہے جو جنگ لڑے، جو جنگ میں کمان کرے. تو انہیں جنگ بعد میں لڑی، لیکن انہیں نے اپنی وہ چھوٹی موٹی لڑائیاں جو ہوئی اسی میں اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا کہ بھارت سے جو جان ماری ہوتی رہی، جھڑپیں ہوتی رہی، اس پہ یعنی 56 58 میں جو بھی تھا، یا 48 میں جو کچھ ہوا تھا جب کشمیر نے کا محاذ کھلا تھا تو مجاہدین نے جو کیا تھا، ان کو سب کو اپنے ذمہ ڈال کے انہیں 59 میں اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا. لیکن اس طرح پاکستان کا پہلا فیلڈ مارشل جسے قوم نے اعزاز دیا جنگ جیتنے پر، یا حکومت نے، سیاسی حکومت نے اعزاز دیا، یا پھر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ اجتماعی طور پر کابینہ نے اس کی منظوری دی، وہ ہیں جنرل محمد عاصم منیر. اب حضرت صاحب کو جو یہ موقع ملا تو یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک بات ہے جو لوگوں کو یاد نہیں رہتی. جب وہ کسی عہدے پر ہوتے ہیں یا کسی منصب پر ہوتے ہیں انہیں یاد نہیں ہوتی کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت. ایک شخصیت ایسی ہے پاکستان کی جس نے جنرل عاصم منیر کو ناپسند قرار دیا اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان. لیکن وہی عاصم منیر جو IB کے بھی چیف رہے، جو ISI کے چیف بھی رہے، جن کو ہٹا کے کور کمانڈر بنا دیا گیا تھا، اور ان کی جب تعیناتی ہونے لگی تو ان کی بھی مخالفت کی گئی کہ یہ انہیں سپہ سالار نہ بنایا جائے. لیکن اللہ جسے چاہے عزت دے، ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے وہ تمام مخالفین کے اور مخالفتوں کے باوجود، یعنی لانگ مارچ کے باوجود، وہ سپہ سالار بن گئے. وہ ہیں حافظ محمد عاصم منیر. تو اب بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات مشہور ہے، یہ روایت، کہ جب اللہ سے انہیں نے گفتگو کا
شوق پورا کیا تھا، یہ گفتگو کی تمنا کی تھی، یہ خواہش کی تھی، اور وہ گئے تھے کوئی دور پر گفتگو کے لیے، تو وہاں انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ تیرا بندہ جو ہے، تیرا بنایا ہوا انسان جو ہے، جسے اشرف المخلوقات تو نے بنایا، وہ کبھی ہنستا ہے اچھے لمحوں میں، کبھی دکھ میں روتا ہے، تو بھی ایسا کرتا ہی ہوگا، تو اس کا رب ہے، تو انہیں بنانے والا ہے، تو ان کا خالق ہے، یہ خاصیت رب تیرے پاس سے ہی آئی ہوگی مالک، تو کچھ بتا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں جب کوئی کسی شخص کو میں نوازتا ہوں اور اس کے بہت سارے مخالفین اس کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں، اس کا منصب چھیننے کی بات کرتے ہیں، تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ رب تو میں ہوں، خالق تو میں ہوں، عزت و ذلت دینے والا میں ہوں۔ اور پھر اسی طرح جب میں کسی کو ذلت دیتا ہوں تو ساری طاقتیں جو ہیں اسے عزت دینے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس وقت بھی مجھے دکھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ عاصم منیر صاحب ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے، اب فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے؟ فیلڈ مارشل جو ہے ویسے تو وہی ہوتا ہے جو تینوں افواج کو مطلب سربراہی کرے، لیکن ہمارے یہاں جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، موجود ہیں شمشاد ساحر صاحب، اور ان کا ہی حکم چل رہا تھا۔ لیکن اصل جو لڑائی لڑی وہ سب بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے جنرل عاصم منیر اور ایئر کے یعنی فضائیہ کے چیف ایئر مارشل ظہیر الدین بابر نے لڑی اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی طاقت کیسی ہے، پاکستان کو کمزور نہ سنو، جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ تو وہ ہیں یہ دونوں۔ تو حکومت نے ایک کو فیلڈ مارشل بنا دیا اور ظہیر الدین بابر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرنے کا عندیہ دے دیا، یعنی ایکسٹینشن دے دی۔ تو یہ دو انعام ان کو مل گیا قوم کی طرف۔ اور جنرل صاحب نے کہا کہ میں قوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری خدمات کو تسلیم کر لیا اور مملکت پر، دھرتی ماں پر، قومی سلامتی پر ایک عاصم کیا لاکھوں عاصم قربان ہو سکتے ہیں، یہ جذبہ ہم میں موجود ہے، اور یہ اعزاز اگر مجھے ملا ہے تو اس کو نبھانے کے لیے بھی میں کوشش کروں گا کہ اللہ میری مدد کرے اور میں یہ اعزاز ثابت کر سکوں۔ بہرحال یہ تو ہو گئی۔ اب جو میں نے یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، تو یہ نعرہ لگایا جنرل عاصم منیر نے۔ پھر میں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ہمیشہ جنرل، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز جس کو دیا جاتا ہے، یہ عہدہ دیا جاتا ہے، پہلے تو وہ 4 اسٹار جنرل سے 5 اسٹار ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے ریٹائر نہیں لکھا جاتا میری اطلاعات کے مطابق۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ریٹائر لکھا ہے، لیکن میرے خیال یہی کہ ریٹائر نہیں لکھا جاتا، ان کا یہ اعزاز رہتا ہے اور وہ مرتے دم تک وردی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے۔ تو ذمہ داری بھی ہے، ترقی بھی ہے، خراج تحسین بھی ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہرحال چلیں، اب یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون جو ہے، بھارت کا شوق ختم اور معاملہ ہضم۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، کیونکہ بھارت مکار دشمن ہے اور اس کے تضاد بیانی سب کو پتہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، میڈیا پہ جس طرح اسے جھوٹ بولا، لاہور پہ قبضہ کر لیا، کراچی پہ قبضہ کر لیا، تو اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مکار دشمن ہے۔ لیکن یقین کرنے کے لیے کیا ہے؟ یقین کرنے کے لیے ڈی جی ایم اوز ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 30 مئی تک دونوں ممالک اپنی اپنی افواج نارمل جگہ پر لے جائیں گے، یعنی واپس جو جس کے حصے میں گھسا ہے، زیادہ تو ہماری فوجیں گئی ہیں بھارت کے علاقے میں، واپس آ جائیں گی کیونکہ طے جو ہو گیا۔ اور پھر غیر جانبدارانہ مقام پر دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں گے۔ تو پاکستان کا موقف وہی 3 نکاتی ہے جو انہیں ٹرمپ سے کہا تھا، اور وہی 3 نکاتی بھارت سے کہے گا۔ اب اس میں بھارت مانتا نہیں، لیکن بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں، وہ جو انہوں نے ایک جو پھلجڑی چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیز فائر میں امریکہ کا کیا تعلق؟ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے وہ وضاحت کر رہے تھے مصری صاحب جو ہیں ان کے، تو انہوں نے جو بات چیت کی تو اس میں یہی کیا کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں، ہم نے آپس میں کیا، پاکستان نے ریکویسٹ کی اور ہم نے مان لی سیز فائر کی، ان کا موقف یہ ہے۔ تو آپ یہ خود دیکھ لیں دوغلی پالیسی ان کی۔ بہرحال انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ یہ بتایا جہاز کتنے گرائے گئے، وہی سوال جو راہل گاندھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کمیٹی نے بھی کی، اور پارلیمنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی کانگریس کا ہے،
انہیں نے کو کہا نہیں یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو، نہیں مانے۔ وہاں بھی خاصا انتشار ہوا، لیکن جب ڈی جی ایم اوز کی سطح پر یہ طے ہو گیا کہ 30 مئی تک فوجیں اپنے اپنے مقام پر واپس چلی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ختم ہو گئی، معاملہ ہضم ہو گیا۔ ہضم ہوتا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، بظاہر ہضم ہو گیا۔ پاکستان تو ہر جگہ تیار ہے، اس نے کہا ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بھارت کو یہ معاملہ کیسا ہضم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مودی صاحب نے اپنے آپ کو کئی محاذوں پر یعنی مصروف کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی جواب دیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، سیاستدانوں کے سامنے بھی جواب دیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، سابق جرنیلوں کے سامنے جواب دیں، کوئی جواب نہیں، میڈیا کے چند لوگوں کے سامنے جواب دیں، کوئی جواب نہیں، الیکشن باہر کا لڑنا ہے انہیں نے جیتنے کے چکر میں، وہاں بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں، مختلف ریاستوں میں ان کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں، تو ان کے پاس لوگوں کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے، تو انڈائریکٹ وہ اپنی ہار شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ اب بلاول بھٹو کی نااہلی کی درخواست، وہ اشفا کامران ہے لاہور کی، بڑی اچھی ہماری واقف ہیں، لیکن وہ ایسے کام کرتی رہتی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے ایک درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار کے لیے، کہ ان کے پاس 2 عہدے ہیں، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم، وہ ایک وقت میں نہیں رکھ سکتے، وہ خارج ہو گئی تھی درخواست۔ اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو قومی اسمبلی سے نااہل قرار دیا جائے، الیکشن کمیشن کو کہا جائے، کیونکہ ان کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور پاکستان پارلیمنٹیرین کے بھی رکن ہیں۔ اس کی وضاحتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن انہوں نے جناب درخواست دے دی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بھی جو نتیجہ نکلے گا وہ وہی ہوگا کہ یہ درخواست بھی مسترد ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگ خوش ہیں کہ چلو کوئی آ گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ذہنی مریض اور سیاسی خانہ بدوش کون ہے؟ یہ جناب پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ ایک ذہنی مریض ہے اور وہ سیاسی خانہ بدوش ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں انہیں ڈیوٹیفل سیاستدان کہتا ہوں، وہ ہیں فیصل واڈا۔ جب مجھے کہا فیصل واڈا تو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ عظمیٰ گیلانی کا وہ کون ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نہ اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کی کوئی پارٹی ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ ذہنی مریض ہے۔ تو پھر اب دیکھیں فیصل واڈا کی طرف سے بھی جواب آئے گا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی وفاقی حکومت پر، پنجاب حکومت پر اور پنجاب حکومت کی کابینہ پر کہ جی یہ تو کنیزیں ہیں، یہ تو ملازمین ہیں مریم نواز کی، جتنی بھی کابینہ ہے اس میں جو ڈالی گئی ہیں، جو لوگ آئے ہیں، جو منسٹر ہیں وہ نوکر ہیں یا کنیزیں ہیں، ان کو شامل کیا گیا۔ تو اس کا جواب دیا عثمان نے کہ یہ ہیں کون؟ یہ تو سیاسی خانہ بدوش ہے، ان کی پارٹی کون سی ہے، ان کا نظریہ کون سا ہے، ان کا تو جو دل چاہتا ہے کبھی کوئی، بلکہ انہیں ایک اور کہا کہ بالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے شاہ رخ خان، اور ایک سستا سا سیاسی ایکٹر ہے ہمارے ہاں، اس کا نام ہے فیصل واڈا، جو سیاسی یتیم ہے، سیاسی خانہ بدوش ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اب جواب کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے نئی جنگ کی تیاری کر لی۔ وہ کیا ہے؟ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرائن کی جنگ ختم کرانا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یوکرائن اور جو روس ہے وہ بھی بیٹھ کے طے کرے۔ کیوں؟ وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں معاشی میدان میں، جس کی جنگ انہوں نے ابتدا کی کہ ایپل کے سی او کو کہا کہ جناب آپ اپنی کمپنیاں، اپنی فیکٹریاں بھارت سے ہٹائیں اور امریکہ میں لائیں تاکہ یہاں لوگوں کو روزگار ملے اور یہاں کاروبار ہو۔ اور بھارت نے پھر کہہ دیا کہ ٹرمپ ہے کون؟ ہم نے تو اسے اجازت نہیں دی کہ ہمارے سیز فائر میں بولے، ہمارے مذاکرات میں بولے، تو ہم نہیں اسے، تو اس پر کیا ہوگا؟ اب وہاں سے جو برآمدات ہیں اس پر بھی پابندی لگی، یعنی عام جو بھارت کا بڑا جاتا تھا یورپ میں اور امریکہ میں، وہ بھی اب پاکستان کے لیے راستہ کھل جائے گا جب پابندی لگے گی، اس پہ وہ نہیں جائے گا، کیونکہ ٹرمپ معاف کرنے والے نہیں۔ ٹرمپ کہتے ہیں معاشی جنگ لڑیں گے، وہ معاشی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں خوشحالی اور ترقی کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا میں دونوں کو کھانے پہ بلاؤں گا۔ تو وہاں سوال پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہی ہوا، وہ جو مصری صاحب جو ہیں خارجہ سیکرٹری، ان سے یہی سوال کیا انہوں نے کہ جناب وہ تو 5-7 دفعہ دعویٰ کر چکے ہیں، وہ تو کھانے پہ بلا رہے تھے، عشائیہ دے رہے تھے، ان کے اعزاز میں ڈنر دے رہے تھے، تو جب آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ اب یہ آپ کو بعد میں کیوں یاد آیا؟ تو جناب یہ وہی موقع ہے جو لڑائی کے بعد یاد آتا ہے، تو یہ مودی صاحب کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، یا مصری صاحب کو اپنے منہ پہ تماچا مار لینا چاہیے تاکہ ہوش میں آ جائے۔
اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.